فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئیں، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ جو صحیفے انبیاء پر اتارے گئے، ان کتابوں پر اور ان صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والے لوگ دو طرح کے تھے. ایک تو مشرکین تھے، کافر. دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلی کتابوں پر پہلے ایمان لا چکے تھے، جیسے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. تو ان لوگوں کا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن پاک اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ایمان لے آئے. اسی طرح ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اس بات پر تو ایمان لائیں کہ جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور یہ کتابیں بالکل برحق ہیں. اس کے بعد جو اس میں تبدیلی اور تحریف لوگوں نے کی ہے اس کو تم نہیں مانتے، لیکن اصل کتاب کا یقین رکھنا ہر ایک پر ضروری ہے. لیکن عمل جو ہوگا وہ قرآن پاک پر ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک اتارا اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن اعتقاد یہ ضرور رکھا جائے گا کہ جو تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. اسی طرح جو یہودی تھے اور عیسائی تھے وہ اپنی کتابوں پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک اتارا گیا اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو ایسے لوگوں کا وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح آج بھی کوئی یہ کہے کہ میں تورات کو، زبور کو، انجیل کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے. ماننا ضروری ہے لیکن عمل وہ صرف قرآن پاک پر ہوگا. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اوپر پچھلی آیت میں آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اس پر عرض کیا تھا کہ آخرت کا تذکرہ وہاں ہو چکا تھا، لیکن چونکہ آخرت پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا، اور آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو خوشی ہے وہ آج کی خوشی ہے، دنیا میں جس کو انعامات مل گئے یہی جنت ہے، اور جس کو سزا مل گئی یہی دوزخ ہے. باقی جنت اور دوزخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس عقیدے کی تردید کی ہے. تو آخرت کو وہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے.
تو اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے اہل کتاب تھے بعد میں وہ ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ لوگ بھی ان آیتوں میں داخل ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کے حاشیے میں مسائل السلوک میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام علماء پر، تمام مشائخ کا یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ برحق ہے، یہ ضروری ہے، لیکن تعلیم صرف اپنے شیخ کی مانی جائے گی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس بات کو ثابت کیا ہے مسائل السلوک میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، فرمایا کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے سب خرابیاں، سب گناہ، سب پر نافرمانیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش آخرت کا عیش ہے۔ ان کے دل میں یہ بات، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، فرمایا وبالآخرۃ ھم یؤمنون نہیں فرمایا۔ فرمایا اس لیے کہ ایمان ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے اس پر یقین بھی رکھنا۔ فرمایا اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان تو لاتا ہے لیکن دنیاوی زندگی میں اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ آخرت کو مانتا ہے، تو فرمایا یہ ایمان لانے والا تو ہے، یہ مسلمان تو ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس کو آخرت کا۔ اگر یقین ہوتا تو اس کے اعمال سے بھی یہ ظاہر ہوتا کہ یہ آخرت کا یقین رکھتا ہے، تو مسلمان تو ہے، لیکن جس بات کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے یقین، وہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید کے یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت ہماری طرف سے ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور فلاح کا ایک ترجمہ کامیابی کا ہے، اور دوسرا ترجمہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاح عربی زبان کا وہ جامع لفظ ہے جس کا معنی ہے دین و دنیا کی کامیابی۔ فرمایا ان کو دنیا میں تو یہ کامیابی ملی کہ یہ ہدایت پر ہیں، اور آخرت میں یہ کامیابی ملی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جتنے لوگ گزرے متقین، جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کتابوں میں ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی، ان سب کے سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما انزل بعدک، جو آپ کے بعد جو اتارا جائے گا اس پر بھی جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، لیکن یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ فرمایا قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم دیکھیں گے تو اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شریعت آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے پر اتاری گئی، جس طرح روزے میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ آپ سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، ورنہ اس کا بات کا ضرور تذکرہ ہوتا کہ جو آپ کے بعد جو شریعت آئے گی اس پر بھی ایمان لائیں۔ جس طرح گزشتہ انبیاء تھے ان کو بتلایا گیا کہ آپ کے بعد ایک آخری نبی آئیں گے، اس پر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، کافر ہو گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔
یہ آیت اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کچھ تشریح ہے. ان الذین کفروا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. جس طرح سورۃ الضحیٰ میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم آپ کو وہ چیز دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو وہ چیز دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں نہ چلے جائے. جس دن میری امت کے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اس دن میں راضی ہو جاؤں گا. اس سے مراد مسلمان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، دل پھوڑتا تھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا جو کافر ہیں، یہاں سے مراد اس آیت کا ترجمہ جسے عرض کیا کہ جو کافر ہیں برابر ہے ان کے اوپر، ان پہ وہ برابر ہے کہ آپ ان کو جتنا ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ورنہ اس آیت کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان لائے، پھر صحابہ کے دور میں ایمان لائے، تابعین کے دور میں بہت سے کفار، اور آج تک کفار ایمان لا رہے ہیں. تو اس سے مراد مطلب کافر نہیں ہے بلکہ وہ کافر مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ آپ ان کو جتنا بھی ڈرائیں ان لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہے. اور دوسری تفسیروں بعض حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد وہ لوگ تھے جو کفر میں اتنے پکے ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس کتنے بھی دلائل آ جائیں، کتنی بھی باتیں دلائل ہمارے پاس آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح کفار تھے حضور سے مطالبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کہہ گئے ہم ایمان لے آئیں گے. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو انکار کر لیا. ابو جہل نے کہا تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا چیزیں خود بتلا دیں. کہا یہ بتلا دیں تو پھر کیا ہی چاہیے. ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کنکریاں پھینک دی اور کہا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے. اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کتنے بھی واضح دلائل ہمارے پاس آ جائے لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ورنہ بعض لوگ ہو سکتا ہے بھائی کہہ دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما لیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا فرماتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا کرے گا، فلاں بندہ ایسا کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہیں دیتے کہ تم یہ کام کرو. اس کی ایک آسان مثال کہ جس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ جائے گا کہ اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، ہر جگہ پر بعض اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بعض بالکل نکمے ہوتے ہیں، بالکل کورے نکمے، چھٹیوں پر چھٹیاں، کلاس میں دھیان نہیں. خیر تو ان کا بالکل، تو استاد کہتا ہے تم تو فیل ہو جاؤ گے. استاد کہتا ہے کہ تم تو فیل ہو جاؤ گے، بھائی یہ لڑکا تو فیل ہو جائے گا. اور بعضوں کے بارے میں استاد کہتا ہے یہ تو انشاءاللہ اول آئے گا. اب نتیجہ آتا ہے جس طالب علم کو استاد نے کہا تھا کہ یہ فیل ہوا ہے، وہ جا کر دفتر میں جاتا ہے، پرنسپل کے پاس جاتا ہے، محتمم کے پاس جاتا ہے کہ محتمم صاحب میرا کیا قصور ہے. استاد جی نے تو، ماسٹر نے اور سر نے تو کلاس میں کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہونا ہے. اب بلایا بھائی کیا معاملہ؟ سر یہ معاملہ ہے. اب کہا جائے گا کہ استاد نے تمہیں فیل نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے کرتوت ایسے تھے، تمہاری حرکتیں ایسی تھی کہ استاد کو پتا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے. اسی لیے یہاں پر معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی کو برائی کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ آدمی ایسی حرکتیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہے. یہ ایک آسان اس کی مثال ہے کہ یہ کوئی استاد کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے یہ تو فیل ہو جائے گا اور یہ اول آئے گا، یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. تو یہ کوئی حکم نہیں دیتے کہ تم فیل ہو جاؤ اور تمہیں میں پاس کر دوں گا بلکہ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کس کو ایمان لانا ہے کس کو ایمان نہیں لانا. تو جن کی قسمت میں ہی ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما لیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے
کہ جب ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا وقت ضائع کیا، ایک عبث اور بیکار کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ فرمایا سواء علیہم، ان کافروں کے حق میں برابر ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کو کتنا بھی ڈرائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اپنی تبلیغ کا ثواب ملے گا، جتنا حضور نے محنت کی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ کافروں کے حق میں برابر ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں ایک جملہ ہے انذرتہم، یہ فرمایا کہ یہ انذار سے ہے یعنی ڈرانا۔ فرمایا ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا ڈرانا ہوتا ہے، چوروں کا ڈرانا ہوتا ہے کہ مال نکالو ورنہ گولی مار دیں گے، یہ انذار نہیں ہے۔ انذار کہتے ہیں وہ ڈرانا جس میں شفقت موجود ہو اور خیر خواہی موجود ہو اور اس کے لیے مصلحت ہو، اس ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ تو فرمایا جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے لیے جہاں جہاں ڈرانے کا تذکرہ آیا بشیر و نذیر، نذیر کا جملہ آیا کہ وہ ڈرانے والے ہیں بطور خیر خواہی کے، ڈاکوؤں کی طرح ڈرانے والے نہیں ہیں پستول کے زور پر اور ڈنڈوں وغیرہ کے زور پر۔ یہ انبیاء جو ڈراتے تھے یہ بطور خیر خواہی اور مصلحت کے لیے ڈراتے تھے ان کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے بھی اسی پہلے جو جیسے آیت میں عرض کیا کہ یہ ان کفار کے بارے میں تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کوئی وہی اشکال یہاں پر بھی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے کانوں پر مہر لگا دی تو یہ کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ تو حضرت حکیم الامت تھا، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس مضمون کو تقریباً بیان قرآن کے ہی خلاصے کو حضرت والا پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فیضان القرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان کے جو دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور جو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کو ہی انہوں نے بالکل ختم کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کفر بعد میں اختیار کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جب انہوں نے کفر میں ہٹ درمی اختیار کر لی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی تھی اس کو بالکل ضائع کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی کہ ایک بادشاہ کسی مفلس آدمی کے لیے وظیفہ جاری کرتا ہے اور وہ مفلس ان پیسوں کو لے کر ان کو نوٹوں کو جلا دیتا ہے، کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اس کے وظیفے کو بند کر دیا، ہم نے جو اس کے لیے انعام جاری کیا تھا ہم نے اس کو بند کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ نے پیسے بند کر دیے، بلکہ اس نے جو نعمت کی ناقدری کی اس کی وجہ سے اللہ بادشاہ نے اس کے انعام کو بند کر دیا۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل محروم کر دیا، انہوں نے جو اپنی صلاحیت تھی اس کو برباد کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایک مفسر بڑے گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مہر کا ایک مطلب یہ ہے، فرمایا کہ دل کی مثال ہتھیلی کی سی ہے، ہتھیلی کھول کے بتایا دل کی مثال ہتھیلی کی سی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو وہ دل سمٹ جاتا ہے اور یہی مہر ہے۔ پھر انہوں نے اس کی اپنے ہاتھ کھول کے بتایا، فرمایا کہ دیکھو جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی چھوٹی انگلی جس کو چھنگلیاں کہتے ہیں یہ بند ہو جاتی ہے، دوسرے گناہ پر دوسری انگلی، تیسرے گناہ پر تیسری، چوتھے پر چوتھی اور پانچویں گناہ پر پانچوں انگلیاں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہ پانچ مراد نہیں ہے بلکہ گناہ مراد ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل بند ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو وہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کی دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ، پھر تیسرا گناہ تیسرا نقطہ، پھر چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ارشاد فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور یہی دل کا مہر لگنا ہے۔
ختم اللہ علی قلوب. تو اس آیت کا بھی وہی خلاصہ ہے جو پچھلی آیت کا ہے کہ یہ جو مہر لگانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی جرم نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ یہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور اپنے استعداد کو برباد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. فرمایا کہ دل اور کان کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا گیا, سیل کر دیا, بند کر دیا, اور وعلی ابصارہم اور آنکھوں کے لیے پردہ. اس میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ دل اور کان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہر طرف سے اس میں دل ہے, چاروں جانب سے ہر طرف اس میں خیالات آ سکتے ہیں. اسی طرح جو کان ہے اس میں ہر طرف سے آواز آ سکتی ہے, اس لیے اس کو سیل کر دیا. اور جہاں تک آنکھوں کا معاملہ ہے تو وہ صرف سامنے سے نظر آتا ہے, اس پر پردہ بھی پڑ جائے تو سامنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ دل کے لیے اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا گیا اور آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ اختیار کیا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شروع کی جو 2 رکوع ہیں, فرمایا غور کریں تو شروع کی جو 5 آیتیں ہیں الف لام میم سے لے کر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک, یہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں ہیں اور ان کے انعامات ہیں. اس کے بعد 6 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک, یعنی یہ جو 15 آیتیں ہیں ان میں کفار کا تذکرہ ہے. ان الذین کفروا سے کفار کا تذکرہ ہے. اس میں کفار کا تذکرہ ہے. پھر کفار بھی 2 طرح کے تھے. ایک منافقین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے تو اپنا ایمان کا اظہار کرتے تھے, جس طرح اگلے رکوع میں انشاءاللہ آ رہا ہے, لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ منافق تھے, زبان پر ایک بات دل پر دوسری بات. اور بقیہ جو 13 آیتیں ہیں ان شاید میں نے غلط کہہ دیا, شروع کی 5 آیتیں نیک لوگوں کے بارے میں, اس کے بعد جو 15 آیتیں ان میں کفار کا تذکرہ ہے. پہلی 2 آیتوں میں جو خالص کافر تھے ان کا تذکرہ ہے, خالص کافر, اور اس کے بعد جو بقیہ جو 13 آیتیں ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے. تو شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے, پھر 15 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے. پھر کفار بھی 2 طرح کے تھے, ایک منافق اور ایک کافر. شروع کی 2 آیتیں ہیں یعنی 6 اور 7ویں آیت, اس میں کفار کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں 13 آیتیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی, وما انزل من قبلک, اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی, وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو نے کفر اختیار کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان پر, انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کفار اور منافقین کی جو صفات اور ان کی جو برائیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو قرآن پاک کا درس پڑھا گیا سنا گیا, اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے.
اے اللہ اخلاص کے ساتھ سنانے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی اے اللہ معاف فرما لیجیے. اے اللہ معاف فرما لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ماشاء اللہ.